ہماری یادداشت میں تو ایک ہی کرنسی نے پوری دنیا پر راج کیا ہے اور وہ ہے امریکی ڈالر۔ لیکن سوچیں، کیا ہو اگر یہ سب کچھ بدلنے والا ہو؟ آج ہم اسی ماخذ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امریکی ڈالر کی یہ بادشاہت کیا واقعی خطرے میں ہے؟ دیکھیں، پچھلی کئی دہائیوں سے امریکی ڈالر صرف ایک کرنسی نہیں رہا، بلکہ یہ تو عالمی معیشت کی بنیاد بن گیا تھا۔ مطلب تجارت ہو، قرض ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ اسی سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر ایک ملک کی کرنسی پوری دنیا کی کرنسی بن کیسے گئی؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں ماضی میں ملے گا۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں کہ ڈالر اتنی طاقت تک پہنچا کیسے، اور آج وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے ملبے سے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی معاشیت ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا پر برطانوی پاؤنڈ کا راج تھا۔ کہتے تھے نا کہ برطانوی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، لیکن جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1944 میں برٹن ووڈز کانفرنس ہوئی اور وہاں دنیا کی معاشی طاقت، آپ کہہ لیں کہ آفیشلی امریکہ کو ٹرانسفر ہو گئی۔ ڈالر کو نیا بادشاہ بنا دیا گیا اور دنیا کی ہر بڑی کرنسی کو اس سے جوڑ دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ڈالر ہی کیوں؟ جواب بہت سادہ ہے: سونا۔ اس وقت یعنی برٹن ووڈز معاہدے کے وقت امریکہ کے پاس دنیا بھر کے سونے کے ذخائر کا اب یقین کریں 80% حصہ تھا۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کو بتانے جیسا تھا کہ اصل معاشی طاقت کس کے پاس ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ٹوسٹ آیا۔ 1971 میں امریکہ نے ڈالر کو سونے سے الگ کر دیا۔ اب جب سونے کا سہارا ہی نہیں رہا تو ڈالر کی قیمت کیسے برقرار رہتی؟ یہیں سے ڈالر کی کہانی کا اگلا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوتا ہے۔ جب سونے سے ڈالر کا رشتہ ٹوٹا تو امریکہ کو ایک نئے سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا اسے ملا دنیا کی سب سے قیمتی چیز میں، یعنی تیل میں۔ اور اسی بنیاد پر بنا پیٹرو ڈالر سسٹم۔ یہ ایک ایسی شاندار جیو پولیٹیکل چال تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سودا بہت سادہ لیکن انتہائی چالاکی سے کیا گیا تھا۔ امریکہ نے سعودی عرب کو فوجی تحفظ کی پیشکش کی، اور بدلے میں سعودی عرب نے اپنا سارا تیل صرف امریکی ڈالر میں بیچنے پر رضامندی ظاہر کی۔ بس پھر کیا تھا؟ دوسرے تیل پیدا کرنے والے ممالک نے بھی یہی کیا، اور اس طرح تیل ڈالر کے لیے نیا سونا بن گیا، اور دنیا کا ہر ملک جسے تیل چاہیے تھا وہ ڈالر خریدنے پر مجبور ہو گیا۔ اور کئی دہائیوں تک یہ سسٹم امریکہ کے لیے بالکل پرفیکٹ کام کرتا رہا۔ لیکن پھر جیسا کہ یہ تجزیہ بتاتا ہے، امریکہ نے ڈالر کی سب سے بڑی طاقت کو ہی، یعنی کہ پوری دنیا کا اس پر انحصار، اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ اور یہ وہ موڑ تھا جب امریکہ نے اس پورے فائنینشل سسٹم کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی اقتصادی پابندیوں کے ذریعے۔ یہ پابندیاں اتنی سخت تھیں کہ کسی بھی ملک کو پوری دنیا کی معیشت سے کاٹ کر الگ تھلگ کر سکتی تھیں۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ روس کے سینٹرل بینک کے اثاثے فریز کر دیے گئے، اسے سوئفٹ سسٹم سے بھی نکال دیا گیا، جو بینکوں کے درمیان پیسے بھیجنے کا عالمی نظام ہے۔ ایران کے اربوں ڈالر کے ریزرو منجمد کر دیے گئے۔ اور تو اور عراق اور لیبیا کے جن لیڈروں نے ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں تیل بیچنے کی بات کی، انہیں تو فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سارے اقدامات نے دنیا کے ہر ملک کو ایک بہت واضح اور ٹھنڈا پیغام دیا کہ اگر آپ کا پیسہ ڈالر میں ہے تو وہ حقیقت میں آپ کا نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت آپ سے چھینا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ خوف تھا جو ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر سے چھٹکارا پانے کی تحریک کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ تو اب میدان میں ایک نیا چیلنجر آتا ہے: چین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی اس بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے چین کی حکمت عملی کیا ہے۔ اور یہیں ہمیں اس مقابلے کی اصل وجہ نظر آتی ہے۔ یہ دو بالکل الگ معاشی ماڈلز کی ٹکر ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جس کی معیشت فنانس اور چیزیں خریدنے پر چلتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ دنیا کی ریزرو کرنسی چھاپ سکتا ہے۔ دوسری طرف چین ہے جو دنیا کی فیکٹری ہے، وہ چیزیں بناتا ہے اور بیچتا ہے۔ چین کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا بھر میں جو بھی سامان بیچا جاتا ہے اس میں سے 14% سے زیادہ اکیلا چین بناتا ہے۔ مطلب دنیا میں بکنے والی تقریباً ہر 7 میں سے ایک چیز میڈ ان چائنا ہے۔
یہ صرف معیشت کی بات نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا پاور پلے ہے۔ تو چین کر کیا رہا ہے؟ اس کا پلان 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، وہ اپنے پاس موجود امریکی حکومت کے بانڈز یعنی امریکی قرض کو آہستہ آہستہ بیچ رہا ہے۔ دوسرا، اس پیسے سے وہ دھڑا دھڑ سونا خرید رہا ہے۔ اور تیسرا، وہ کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت اس کی اپنی کرنسی یوان میں ہو۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک سسپینس بھی ہے۔ اس تجزیے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین جتنا سونا خریدنے کا سرکاری طور پر بتاتا ہے، وہ اس سے 5 گنا زیادہ خفیہ طور پر خرید رہا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ دولت کی منتقلی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی چال ہے جو ڈالر کے بعد کی دنیا کے لیے تیاری کرنے جیسی ہے۔ لیکن چین کی اسٹریٹجی صرف اپنی طاقت بڑھانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ امریکہ کی سب سے بڑی کمزوری کو نشانہ بنانے کے بارے میں بھی ہے۔ اور وہ کمزوری ہے قرض کا یہ پہاڑ۔ 2026 کے شروع تک امریکہ کا قومی قرضہ $30 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن جن ممالک نے یہ قرض دیا ہوا ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اور بڑھتی ہوئی پریشانی کی بات ہے۔ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چین اور جاپان جیسے بڑے خریدار امریکی قرض خریدنا بند کر دیں یا کم کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی نازک صورتحال بن جاتی ہے۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کے سب سے بڑے گاہک آپ سے مال خریدنا بند کر دیں تو آپ کو نئے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈیل کو بہتر بنانا پڑتا ہے۔ امریکہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے قرض پر بہت زیادہ سود کی شرح پیش کرنی پڑے گی تاکہ نئے لوگ اس میں پیسہ لگائیں۔ اور یہیں سے ایک خطرناک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ $38 ٹریلین کے اتنے بڑے قرض پر زیادہ سود دینے کا مطلب ہے کہ امریکی حکومت کو اربوں ڈالر صرف سود کی ادائیگی میں دینے ہوں گے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو پھر ملک کے دوسرے کاموں جیسے تعلیم، صحت یا دفاع پر خرچ نہیں ہو سکتا، اور اس کا سیدھا سیدھا دباؤ پوری معیشت پر پڑتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں ایک آخری اور بہت بڑے سوال کی طرف لے آتی ہے کہ دنیا کا مستقبل کا نظام کیسا ہوگا۔ آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک چبھتے ہوئے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا کس کو چنے گی؟ ایک ایسے ملک کی کرنسی کو جو دنیا کے لیے سامان بناتا ہے، یا ایک ایسے ملک کی کرنسی کو جو دوسرے ممالک پر پابندیاں لگاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے سالوں میں عالمی معاشی نظام کی شکل طے کرے گا۔